السلام علیکم صاحبو، آج ہم اس یزید کی بات کریں جو صرف تخت پر نہیں بیٹھتا بلکہ دل کے کسی گوشے میں چھپا ہوتا ہے، جو کبھی زبان کی بے باکی بنتا ہے، کبھی نظر کی بے حیائی بنتا ہے، کبھی غرور کا خنجر بنتا ہے اور کبھی لالچ کی رسی بن کر روح کو باندھ لیتا ہے۔ ہم اس یزید کی بات کریں جو تاریخ کے کربلا میں نہیں بلکہ ہر انسان کے باطن میں اپنا خیمہ گاڑ کر حسین علیہ السلام کی روح کو شہید کرنا چاہتا ہے۔ آئیے ہم نفس یزید کی بات کریں۔ ہر دور، ہر وقت کا وہ دشمن روح جو تمہارے ہی اندر تمہیں رب سے دور کرتا ہے۔ درویش کہتے ہیں کہ کربلا صرف ظاہری جنگ نہیں تھی، یہ باطن کی جنگ تھی۔ حسین علیہ السلام نفس کی بندگی کے خلاف کھڑے تھے اور یزید نفس امارہ کی غلامی کا نمائندہ تھا۔ جس طرح کربلا میں دو لشکر تھے، ایک قلیل مگر نور سے بھرا ہوا، دوسرا کثیر مگر ظلم سے بوجھل، بالکل ویسے ہی تمہارے دل میں بھی دو آوازیں ہیں، ایک حسین علیہ السلام کی جو تمہیں سچائی، وفا، عبادت اور استقامت کی طرف بلاتی ہے، اور ایک یزید کی جو تمہیں جھوٹ، نفس، شہوت اور دنیا کی غلامی کی طرف کھینچتی ہے۔ صاحبان کرام، نفس یزید وہ مرض ہے جو آج کے نوجوان کو اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی بے لگامی، وقتی شہرت کا جنون، انا کی پرستش، جھوٹی آزادی کا دھوکہ، سچ سے بھاگنے کی عادت، دین کو بوجھل سمجھنا اور دنیا کو ہی کل سمجھنا، یہ سب کی سب نفس یزید کی علامات ہیں۔ حضرت شمس تبریز فرماتے تھے کہ سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو تمہارے اپنے اندر تمہیں رب سے جدا کرتا ہے، وہ جو تمہیں خود پر عاشق بنا دیتا ہے اور خدا سے غافل کر دیتا ہے۔ یہی تو یزید ہے، یہی نفس یزید ہے، تمہارا مغرور نفس، نفس امارہ، your commanding self۔ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جس یزید کا انکار کیا وہ صرف ایک شخص تھوڑی تھا، وہ ایک نظام تھا، وہ ایک سوچ تھی، وہ ایک باطنی بیماری تھی، وہ تقلید باطل کا اعلان اور حق سے انکار کا نام بھی تھا۔ یہی بیماری ہر دور کے دل میں دوبارہ دوبارہ جنم لیتی ہے۔ آج تم جس لمحے حق کو جان کر بھی خاموش ہو جاتے ہو، نفس یزید جیت جاتا ہے۔ جس لمحے تم جھوٹ بول کر فائدہ اٹھاتے ہو، نفس یزید تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جس لمحے تم سچ کے لیے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہو، تم امام حسین کے قافلے سے پیچھے رہ جاتے ہو۔ درویشوں کے نزدیک نفس 4 درجے طے کرتا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ اور یہ جو یزید ہے، یہ نفس امارہ یعنی تمہاری اس کمانڈنگ سیلف کی
بہترین اور بلند ترین شکل ہے، بہترین ریفلیکشن ہے یہ نفس امارہ کی، جو صرف خواہشات کی پیروی چاہتا ہے، پرسو آف دا ڈیزائرز، جس کا مقصد صرف میں ہوتا ہے، رب نہیں۔ وہ نفس جو دل کو ہی دربار یزید بنا جاتا ہے، جہاں حق قتل ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو تاج پہنا دیا جاتا ہے۔ تو صاحبان، آپ جو امام حسین علیہ السلام کے عاشق ہیں، اس بات پر ضرور غور کیجیے گا، وہ تاریخ میں اس ملعون یزید کوئی بھول مت جائیے گا۔ وہ ایک ٹیمو ورژن یزید باہر نہیں، تمہارے اپنے اندر ہے۔ جب تم دنیا کی محبت کو دین پر ترجیح دیتے ہو، جب تم سچ بولنے سے کتراتے ہو، جب تم اپنے نفس کو رب سے بڑا سمجھتے ہو، تو تم یزید کے ساتھ ہو جاتے ہو، چاہے تمہیں احساس ہو ہی نہ۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کہتے ہیں کہ جو اپنے نفس پر غالب آ جائے وہ دنیا کے ہر باطل کو شکست دے سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو کربلا میں ہرایا، اور ہمیں اپنے باطن کے یزید کو اپنے سجدوں، اپنے ذکر، اپنے مجاہدے اور اپنے فکر سے ہرانا ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی امام حسین کے کاروان میں شامل ہو جائیں، تو اپنے نفس کا محاسبہ کریں، خاموشی اختیار کریں، تنہائی میں اپنے باطن کو دیکھیں، اپنے جھوٹوں کو گنیں، اپنے فریبوں کو دیکھیں، اپنی کوتاہیوں کا حساب لیں اور پھر سجدہ کریں۔ اس ایسا سجدہ جو امام حسین کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو۔ یقین مانیے کہ نفس وہ حجاب ہے جو آپ کو آپ کے رب سے روکے ہوئے ہے۔ جو اس پردے کو چاک کر لے وہی حقیقی عاشق ہے۔ امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ ظاہری جنگ سے پہلے باطنی جنگ جیتو، اور وہ جنگ آسان نہیں ہے۔ اس میں تمہیں اپنی خواہشات کو مارنا ہوگا، اپنے غرور کو دفن کرنا ہوگا، اور اپنی اس ایگو سے نکلنا ہوگا، عشق میں جینا ہوگا، عشق الہی میں جینا ہوگا، اپنی ذات کا مرکز خدا کو بنانا ہوگا۔ سب سے بڑی جنگ باہر نہیں ہوتی، سب سے بڑی جنگ اندر ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر اس حسینی نفس کو جگائیے جی، جو حق کے ساتھ کھڑا تھا، اور اس یزیدی نفس کے فریب سے بچیے جو آپ کو حق کے ساتھ کھڑا رہنے سے روک رہا ہے۔ اور ہر وہ انسان جو حق کا طالب ہے، اسے سب سے پہلے اپنے باطن کے یزید کو قتل کرنا ہوگا۔ جو قتل ہوگا تو تب ہی بندہ صرف اللہ پر تکیہ کرے گا۔ جہاں امام حسین کی اس عظیم روحانی بصیرت کو سمجھنا ہے، جو توکل، رضا اور رب کی وحدانیت پر مکمل یقین سے روشن ہوئی، تب تک صاحبان
دل میں یہ صدا جگائے رکھیں کہ اے حسین ہمیں وہ نظر عطا کر جو ہمارے دل کے یزید کو پہچان لے، اور وہ ہمت دے جو اس نفس یزید کو ہمیشہ کے لیے مٹا دے۔